وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقيدة الطحاوية بشرح الشيخ ابن أبي العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی. ابھی تک توحید چل رہی ہے. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، مضامین ہیں عقیدے کے. سب سے پہلے توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، جس میں اہل بدعت کا رد ہے اور اہل سنت کے موقف کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے. آج ہم جہاں پہنچے ہیں عقیدہ طحاویہ میں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کرتی ہے. تو ہم نے اس میں مختصر عقیدہ اہل سنت بیان کیا تھا کہ ائمہ اہل سنت ہمیشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں ہمیشہ ایسی عبارتیں استعمال کرتے ہیں جن کا جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہوں. کبھی بھی فلسفیانہ عبارتیں استعمال نہیں کرتے ائمہ اہل سنت. اسی لیے الحمدللہ ائمہ اہل سنت کی طرف بعد میں آنے والے جو فلسفی اور متکلمین قسم کے لوگ تھے، ائمہ کے مسالک کی طرف نسبت کرتے تھے، انہوں نے جب اپنے منطقی اور فلسفی عقائد کی نسبت ائمہ کی طرف کرنے کی کوشش کی تو فوراً پکڑے جاتے ہیں. کیونکہ ائمہ اہل سنت، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین، ان کے دور میں یہ فلسفیانہ بحثیں تھیں ہی نہیں، اور نہ یہ عبارتیں استعمال کی جاتی تھیں جو ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہیں. تو یہ شروع میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ اگرچہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ تمام ائمہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سوائے چند عقیدے کے نقطوں کے، جہاں اس کتاب میں تھوڑی چند ایسی خطائیں ہیں جن میں عقیدہ اہل سنت کی مخالفت ہوتی ہے. باقی یہ پورے کا پورا عقیدہ تمام ائمہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ کیونکہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں، ائمہ حدیث میں سے ہیں، ائمہ اہل سنت میں سے ہیں، فقہاء احناف میں سے ہیں. جب بھی کوئی ایسی کتاب آتی ہے جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا صاحبین کی طرف کی جاتی ہے اور اس کی سند ثابت نہ ہو، تو پھر ہم اس کتاب کے اندر جو بیان کیے گئے عقیدے ہیں ان کو پھر عقیدہ طحاویہ پر پیش کرتے ہیں. عقیدہ طحاویہ ہمارے لیے ایک میزان کی حیثیت رکھتی ہے ان تمام عقائد کے لیے جو امام ابو حنیفہ یا صاحبین کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. ان کو تولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک صحیح سند کے ساتھ جو کتاب موجود ہے جس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے عقائد، جو کہ عقائد اہل سنت ہیں، درج ہیں. تو ہم ان تمام منسوب شدہ اقوال کو، نظریات کو اس کتاب پر پیش کرتے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے لیے ایک
ضابطہ یا میزان کا معیار کا ایک معیار رکھتی ہے جس پر ہم ائمہ احناف کا صحیح عقیدہ پرکھ سکتے ہیں۔ باقی دیگر ائمہ رحمہ اللہ ان کا بھی صحیح سند سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہے۔ تو یہ مختصر سا یہ عقیدہ ہے، یہ قاعدہ ہے اس چیپٹر میں کہ اہل سنت کبھی بھی نفی جو ہے نفی محض سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اور جب بھی نفی کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اسلوب پر، کہ جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ کی توحید میں نفی اختصار سے آئی ہے اور اس بات تفصیل سے آیا ہے، اسی طرح اہل سنت ائمہ کرام توحید اسماء و صفات میں نفی اختصار سے ذکر کرتے ہیں اور اس بات تفصیل سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کبھار نفی تفصیل سے نہیں آ سکتی، بلکہ کبھی کبھار نفی تفصیل سے بھی آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی نفی آتی ہے اس کا مقصد جو ہے اس منفی چیز کی جو متضاد صفت ہے اس کے کمال کا اس بات مقصود ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے نفی فرمائی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم کی نفی آئی، تو ظلم کے متضاد کون سی صفت ہے؟ عدل۔ تو عدل کا کمال جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ کمال درجے کی ہے۔ تو نفی محض جو ہے وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ نفی محض مطلب صرف نفی کرنا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کے متضاد صفت کا اس بات کوئی مقصد نہیں۔ تو اس چیپٹر میں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر معتزلہ کا عقیدہ بیان کیا، جس میں وہ بے جا نفی کی ایک لڑی لگا رکھی ہے انہوں نے، لا کی، تو اس کا رد کیا کہ یہ بجائے توحید کے یہ گستاخی بن جاتی ہے اس طرح کی نفی۔ مثال دی کہ اگر آپ کسی دنیا کے دربار میں بھی کسی بادشاہ کے دربار میں آ کر اس کی تعریف کرنے لگ جائیں، بادشاہ سلامت، نہ تو آپ موچی ہیں، نہ آپ نائی ہیں، نہ آپ بھنگی ہیں، نہ آپ چپڑاسی ہیں، نہ آپ یہ ہیں، نہ وہ ہیں، بعد میں اس کو کس چیز کا ہار ملے گا؟ یعنی اس کو تعریف دی جائے کہ بہت اچھا کلام پیش کیا اس نے، یہ کوئی تعریف ہے کہ بادشاہ کے منہ پر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نفی کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ اہل بدعت جو ہے جس طرح معتزلہ ہے ان کی توحید اس طرح کی ہے۔ اس کے باوجود اہل سنت جو ہے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے، اہل بدعت ہمیشہ مجمل اور مبہم عبارات استعمال کرتے ہیں عقیدے کے چیپٹر میں، جو ایک ظاہر میں جذباتی عبارتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اہل سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس جذباتی عبارت کے اندر جو ہے ان کی بدعقیدگی چھپی ہوتی ہے۔ اہل سنت ائمہ کرام ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ بدعتی کبھی بھی عقیدے میں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کسی بھی عقیدے کے مسئلے میں کوئی مجمل مبہم جذباتی عبارت لے کر آتا ہے تو اہل سنت اس کا فوراً رد نہیں کرے گا۔ اہل سنت کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے رد کرنے کا کہ سب سے پہلے استفسار اور استفصال، کہ اس کی تفصیل طلب کرے گا اور بلکہ خود بتائے گا اس کی تفصیل، اور یہ وہی کر سکتا ہے جسے عقیدہ اہل سنت کا علم ہو،
اور اس کی تفسیر بتائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے. اگر اس اہل بدعت کو مخاطب کر کے کہے گا آپ کا جو یہ جذباتی نعرہ ہے اگر تو اس کا مطلب یہ ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے تو ہم تو پہلے سے مانتے ہیں اس کو, اس جذباتی نعرے کو اپنی جیب میں رکھیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے تو یہ تو کفر ہے, بدعقیدگی ہے, یہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں ہم. ہاں, اس کی میں نے مثال آپ کو بتائی تھی کہ بول چینل تھا یا کون سا چینل تھا, اس پر ایک رافضی بیٹھا ہے, جب اس کی گردن جوتے کے نیچے آنے لگی ایسے رونے جیسا منہ بنا لی, یہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نسلیں پیدا کی ہیں. اہل سنت سے وہ بڑھ کر کوئی دفاع نہیں کرتا. سیدنا علی اور اہل سنت ان کا تعلق جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. وہ رافضی کہنے لگا, جب پھنسنے لگا, موضوع کوئی اور چل رہا تھا, جب پھنسا تو اس نے ایک فٹافٹ جیب سے اپنا ایک نعرہ نکالا, سب کہیں سیدنا علی پر کہ جو بھی دشمن تھے, جنہوں نے بھی دشمنی کی سیدنا علی کے ساتھ, سب پر لعنت. وہاں اہل حدیث بھی بیٹھا تھا, بخلاہٹ کا شکار, لعنت لعنت لعنت, سب شروع ہو گئے. تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سنی ہے اس قسم کے, پھر اگلے مرحلے میں پھر وہ رافضی یا بدعتی اس کا گریبان پکڑتا ہے کہ بول سیدہ عائشہ پر بھی نعوذ باللہ, امیر معاویہ پر بھی نعوذ باللہ, اور فلاں پر بھی پھر وہ دیکھے گا اور ادھر سے گلا دبائے گا وہ بدعتی, کہے گا ابھی تو تم نے لعنت کی تھی. اس سے پہلے ہی عقیدہ پڑھ کے بیٹھو. وہاں عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے پریشر میں نہیں آؤ, جذباتی نعروں کے پریشر میں مت آؤ, اسے بولو پہلے ہمیں پتہ ہے یہ جذباتی نعرہ تو بہت پیارا ہے, لیکن جو بندہ نعرہ دے رہا ہے ہمیں یہ تو خبیث ہے. اس کو دراصل دھوکہ کیوں کھاتا ہے آدمی, اس بندے کو بھول جاتا ہے. اسی وجہ سے اہل سنت نے منع کیا ہے کہ اہل بدعت کی مجالس میں مت بیٹھو, کہ اکثر ایسا ہوگا کہ تم اس کی اوقات بھول جاؤ گے. جبکہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان کے ناک میں دم دینے کا حکم ہے کہ ان کو ان کی اوقات میں رکھو. حق جو ہے وہ ائمہ اہل سنت کے پاس ہے. جو حق آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ ڈھونڈتے پھر رہے, وہ حق پہلے سے موجود ہے ائمہ اہل سنت کے پاس. باقی بدعتیوں کے پاس سوائے بدعت کے اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. جو حق آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو صرف دکان چمکانے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو افیم چرس وغیرہ بیچتا ہے یا افیم بیچتا ہے, دکھانے کے لیے پان کا ڈھابا لگایا ہوا ہے, سارے ہی پان بیچتے ہیں, لیکن اس کے پاس جو ہے اصل میں کیا ہے, افیون ہے. یہی مثال ہے اہل بدعت کی. ان کے پاس قرآن و حدیث جو بھی نظر آتا ہے وہ صرف ان کی اپنی بدعقیدگی پھیلانے کے لیے, ورنہ جو حق اصل حق ہے وہ تو اہل سنت کے پاس پہلے سے موجود ہے. اور اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو حق پر چلتا ہے. تو کبھی بھی مجمل اور جذباتی نعروں کو قبول کرنا اور پھر ان کی ہاں میں ہاں ملانا, یہ ایک صحیح العقیدہ عقل مند سنی کی روش نہیں ہوتی. اور سنی ہمیشہ سنت کو سیکھتا ہے, اور سنت دراصل سنی کا مسلک ہے. سنت اختلافی مسائل کا نام نہیں ہے. سنت دراصل اس مسلک کا نام ہے جو کہ اصل اسلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کوئی اجتہادی مسائل کا نام نہیں ہے. آگے چل کر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ,
یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف توحید بیان ہو رہی ہے. شروع کی تھی توحید اسماء و صفات سے اور توحید ربوبیت، اب توحید الوہیت پر آ گئے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ. یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. یعنی پہلے سے ایک جملہ چل رہا ہے، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ لا شریک لہ. لا الہ الا اللہ. یہ وہ توحید ہے جو کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت تھی، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے. آپ نے جہاں کہیں بھی لشکر بھیجے، جہاں کہیں بھی اپنے داعی بھیجے، سب کو اسی بات کی تلقین کی کہ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دو. اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں ہے، اہل بدعت کے ساتھ اہل سنت کا جو اختلاف ہے. اب دیکھیں لا، یہ اب سب سے پہلے اس کا اعراب کیا جاتا ہے. اعراب جو ہے نحو صرف پڑھ کے، نحو کے بعد نحو سے اعراب سیکھتا ہے آدمی. لا، یہ جو لا ہے اسے کہتے ہیں نافیۃ للجنس. جب کسی جنس کی نفی کرنی ہو تو یہ لا لگاتے ہیں. الہ جو ہے یہ ہے اسم لا، یعنی جہاں کہیں بھی یہ لا آئے گا تو اس کا ایک اسم ہونا چاہیے، دوسرا اس کی خبر ہونی چاہیے. یہ اسم ہے اور اسم اس کا منصوب ہوگا مبنی علی الفتح، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی. اب الہ اسم ہے لا کا، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ یہاں ظاہر میں موجود نہیں ہے. لیکن کوئی بھی تھوڑی سی بھی جو عربی جانتا ہے وہ پوچھے گا آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. الا جو ہے اداۃ الاستثناء ہے، اور یہ جو ہے اس خبر کا بدل ہے، لفظ الجلالہ بدل، جو خبر محذوف ہے. خبر محذوف کیا ہے؟ اب مطلب آپ نے کہا لا الہ، اب جن کو گرامر نہیں آتی وہ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں. ابھی جو ہم بغیر خبر کے یہاں ایک خبر آئے گی. عربی زبان میں الفاظ جو ہے وہ محذوف بھی ہوتے ہیں. عربی سمجھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب الحمدللہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا زندہ ہیں. پورا جملہ نہیں بولا. پورا جملہ کیا تھا؟ میرے والد محترم الحمدللہ زندہ ہیں. اب ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے جو جملہ ہے وہ محذوف ہے. ان کے مختصر بولنے کا مطلب ہے کہ پورا جملہ موجود ہے. اسی طرح یہاں عربی زبان میں بھی کئی الفاظ ہوتے ہیں جو محذوف ہوتے ہیں. یہاں ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے جس کا تعلق اسی لا سے ہے. الہ کا تعلق بھی اس سے ہے. یہ الہ اسم ہے اور وہ جو لفظ جو محذوف ہے وہ خبر ہے.
لا الہ کا مطلب ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو، اس کا معنی ہے معبود، یعنی کوئی بھی چیز یا ہستی جس کی عبادت کی جا رہی ہو، حق یا نہ حق، جائز طور طریقے پر یا ناجائز، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کے جو عقیدتیں تھیں، بتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی اور اولیاء کی، تو قرآن میں ان کے لیے لفظ بولا گیا آلہہ، الہ کی جمع ہے آلہہ، آلہہ۔ تو لا الہ، اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دے کر بھیجا نبیوں کو کہ کہہ دو نہیں ہے الہ۔ اب دیکھیں، لا نافیہ للجنس، جنس مطلب اس قسم کی کوئی جنس نہیں پائی جاتی، اس جنس کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ لا الہ، الہ یعنی معبود جو ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہو وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کی نفی جو ہے لا الہ، اس یعنی جو الہ ہے، معبود ہے، کوئی بھی معبود ہو، اس کی کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ جب پتہ چلے گا جب ہم یہاں جو خبر محذوف ہے نا اس کو پیش کریں گے۔ اب ہم نے کہا نہیں ہے کوئی معبود، معبود مطلب جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اللہ خالی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اللہ کے علاوہ بھی جو کوئی بھی ہے جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے سب کی نفی ہو رہی ہے یہاں۔ لیکن کیا نفی ہو رہی ہے اس کلمہ توحید میں؟ اس کی ذات کی نفی ہو رہی ہے، اس کے وجود کی نفی ہو رہی ہے، یا اس کی عبادت کی نفی ہو رہی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے۔ اب مثلا معتزلہ نے یہاں جو پیش کی ہے خبر محذوف، وہ ہے کہ لا الہ موجود، یہاں خبر وہ لائے ہیں موجود، تو اس کا مطلب یہ بنا نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی کسی بھی معبود کا وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی بھی معبود کا وجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں پائی جاتی دنیا میں جس کی عبادت ہو رہی ہو سوائے اللہ کے۔ اب کیا حقیقت میں یہ بات صحیح ہے؟ اب جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کیا کہ وہ دیکھو اس کی عبادت ہو رہی، کہیں سورج کی عبادت ہو رہی، چاند کی عبادت ہو رہی، فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اور مشرکین کے آلہہ بے شمار ہیں، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی قرآن میں اس بات ہے، جس قرآن میں یہ نفی ہے اسی قرآن میں ان کے وجود کا اس بات ہے۔ 360 بت رکھے ہوئے، ان کی کیا ہو رہی تھی؟ عبادت ہو رہی تھی کہ نہیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جس کی عبادت ہوتی ہو سوائے اللہ کے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ دعوت یہ تھی کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے رہو چاہے، لیکن یہ بات مان لو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، سب جگہ اللہ کی ہی عبادت ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ چیز ڈھونڈے قرآن میں، قرآن تو اس چیز کا رد کرتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، سورہ حج میں ذالک بأن اللہ
هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الآیہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور یہ کہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، اس کے علاوہ وہ باطل ہے. لا الہ. اب اس آیت کی روشنی میں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں جو محذوف ہے، جو خبر محذوف ہے، وہ ہے حق. جب جا کے لا الہ الا اللہ کا معنی قرآن کے مطابق بنتا ہے. لا الہ حق، نہیں ہے کوئی بھی، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ حق پر نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ برحق نہیں ہے، سب باطل ہیں. مطلب اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کے نام کے بھی ذبیحہ کیا جائیں، وہ سب باطل ہیں، معبودان باطلہ ہیں. تو یہاں اس کلمہ توحید میں معبودان باطلہ کی نفی ہوئی اور معبود برحق کا اثبات ہوا. اور ہمارے پاس توحید کا فارمولہ کیا ہے؟ نفی پلس اثبات توحید. تو اس کلمہ توحید میں نفی کس کی ہوئی ہے؟ معبودان باطلہ، اردو میں کہتے ہیں معبودان باطلہ، اس کی نفی ہوئی ہے. اور اس بات معبود برحق کا اس بات ہوا ہے. تو بات کی، اور یہ نفی اس بات کا محور کیا چیز ہے؟ ربوبیت ہے یا اسماء و صفات ہے یا عبادت ہے؟ عبادت ہے. اس لیے توحید عبادت کہیں گے اسے. تو سوال یہ ہوگا نا کون سی توحید ہے؟ فارمولہ تو آپ نے لگایا، لیکن توحید کون سی ہے؟ توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت کو توحید عبادت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس توحید میں جو چیز مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے بندوں کے اعمال. کہ اب اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ایک اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ توحید عبادت ہے. اور اسی کو توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے. جب ہم اللہ کے حق کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ الہ برحق ہے، معبود برحق ہے، تو اس کے حق کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اسے توحید الوہیت کہتے ہیں. جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے توحید عبادت کہتے ہیں. اور اس میں توحید الوہیت کہہ لیں، توحید عبادت کہہ لیں، اس میں بندوں کے اعمال مرکزی نقطہ رکھتے ہیں کہ اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دینا توحید عبادت ہے. تو اللہ کے علاوہ جن کے لیے بھی لوگ اپنے اعمال کو خالص کرتے ہیں یا ان کو اللہ کی تو عبادت میں شریک بناتے ہیں، ان اعمال میں شرک کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں معبودان باطلہ ہیں وہ، اور معبود برحق صرف ایک ہے. یہاں اس میں اس چیز کا بھی اس بات ہوا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں اور اللہ ہی برحق ہے. تو یہ آپ میں کوئی ابتدائی طالب علم ہے، کوئی متوسط درمیان کے ہیں، کوئی آخر میں سے ہیں. اصل موضوع کیا ہے یہاں اس چیپٹر میں؟ اعراب. لا الہ الا اللہ کا اعراب کیا ہے؟ اس میں جتنے بھی بڑے بڑے نحوی جو آئے ہیں سب نے معتزلہ والا نقطہ بیان کیا ہے. تو ہم اہل سنت جو ہیں جب عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم پہاڑ سے بھی نہیں گھبراتے.
پہاڑ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں لوگ جو ہے اپنی ڈگریاں اور بڑے بڑے منصب کو بیچتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور سمجھتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ حق ہیں۔ اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اب ہمیں پہاڑ کھڑا ہو ہمارے ساتھ اور کہے بولو سورج نہیں نکلا، تو بچہ بھی کہے گا سورج تو نکلا ہے، کیوں جی؟ پہاڑ نے کہا ہے، ورنہ پہاڑ نیچے دبا دے گا اپنے۔ پہاڑ کا قد دیکھو، پہاڑ کی بلندی دیکھو۔ تو نحوی جو ہے علم لغت کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ وزن اور ان کا یہ قد کام نہیں آتا جب وہ عقیدے میں مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے ہے جیسے جامع ازہر کا کوئی بہت بڑا شیخ ہو، جامع ازہر کو بھی پہاڑ بنایا نا دنیا میں۔ وہاں کے شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے مشائخ فرماتے ہیں کہ جامع ازہر کے بڑے بڑے شیخ جو ہیں صحابہ کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کہنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ سورج کی طرح واضح ہے۔ یہ تھوڑا کہ جو بھی اٹھے اور صحابہ کے عقیدے کا دعویٰ کر لے، اپنی بد عقیدگی کو صحابہ کا عقیدہ بنا دے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں محذوف کیا ہے، لا کی خبر محذوف ہے۔ یہ پہلا نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک لفظ یہاں الہ کے بعد محذوف ہے، اور یہ عام چیز ہے عربی زبان کے اندر۔ لا الہ الا اللہ میں ایک لفظ ہے جو محذوف ہے، اور وہ ہے لا سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح الہ کا تعلق بھی لا سے ہے، اس لفظ کا تعلق بھی الہ سے ہے۔ جو معتزلی فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، وہ موجود کا لفظ پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں جو محذوف ہے وہ ہے حق، لفظ حق، مطلب نہیں ہے کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو بھی پکارا جائے، جس کی بھی نظر و نیاز کی جائے، جس کی بھی منت مانی جائے، جس سے بھی امید لگا لو، جس کے بارے میں آپ عقیدت رکھ لو کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، وہ آپ کا الہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ اس کلمے میں کیا بتا دیا؟ سب باطل ہیں سوائے اللہ کے۔ مطلب یہ جو کام بھی آپ کر رہے ہو، کوئی مزاروں پر جا کر، کوئی مندروں میں جا کر، کوئی گردواروں میں جا کر، یہ صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، سب باطل ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بھی یہاں ذکر کر دیا، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ۔ تو یہاں اب جب ہم نے کہا نا کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود موجود سوائے اللہ کے، جبکہ سب بہت سارے موجود ہیں۔ اکیلے ہندوستان میں گنتی کر لو، ہمارے پاکستان میں کتنے بت موجود ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، قبریں موجود ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے، دیواریں، درخت موجود ہیں، پتھر موجود ہے، نمک موجود ہے، ہاں، جس کی عبادت ہو رہی ہے، گھوڑے موجود ہیں، جھنڈے موجود ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے، تو کہنے لگے معتزلی کہنے لگے ہم تو وجود کا انکار تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو ماہیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے فلسفی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ فرمائیں، انہوں نے کہا ہم وجود کا انکار نہیں کر رہے، ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، ہم تو ماہیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ماہیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ قلم ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوال کہ ماں ہوا، یہ کہ ماں ہوا یعنی کیا ہے؟ پلاسٹک ہے، کیا ہے اس میں، کتنا میٹیریل لگا ہے، کون سا ہے؟ ہم تو ماہیت کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ یہ کہاں سے انہوں نے لاجک لی؟ یہ فلاسفہ سے لی۔ فلاسفہ کی ایک دماغی خرابی ہے جس کا کوئی عقل سے، لاجک سے تعلق نہیں ہے، اور یہ
نقل کرتے آ رہے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ڈارون کا نظریہ نقل کرتے آ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ. ہاں ڈارون کا نظریہ، اس کو ڈارون کا ایک طرف اللہ کا کلام ہے اور ایک طرف ایک بیہودہ نظریہ ہے، اس کو آپ ایک علم بنا رہے ہیں اور اللہ کے قرآن کو کہہ رہے ہیں اس سے دماغ خراب ہوتے ہیں. وہ بیہودہ شخص ہے نا، ایک ٹی وی پر آتا ہے پروفیسر بیہودہ، ہیں اس کی لاجک کیا ہے کہ بچے اگر قرآن پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو، اور پردے میں جو لڑکی بیٹھے گی وہ تو نارمل عورت ہی نہیں ہے. اس قسم کے بیہودہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں ان کو یعنی ایک علمی مقام حاصل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کی وحی کو نہیں سمجھا، فرمایا کل انعام، جانوروں کی طرح. پھر جانوروں کی بھی عزت رکھی اللہ نے، فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہیں، جانور بھی ان سے افضل ہیں. تو یہ جب ان پر اعتراض آیا نا معتزلہ پر، یہ موجود لفظ موجود کیوں لگایا آپ نے، اس سے تو معنی ہی غلط جاتا ہے کہ حقیقت کا انکار ہو رہا ہے. حقیقت میں 360 بت تو اس وقت موجود ہیں خانہ کعبہ میں جب اللہ کے نبی یہ دعوت دے رہے تھے، اور آپ اس کلمے کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں جس سے وہ ایک بھی بت کا وجود نہیں ثابت ہو رہا. کہنے لگے نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بات، ہم تو یہاں ماہیت کا انکار کر رہے ہیں. یہ ماہیت کی بحث وہاں آئی تھی توحید ربوبیت میں، جب فرعون لاجواب ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو پھر وہ ہمارے بیہودے لوگوں کو تکلیف ہوئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سوالوں کا جواب دیا، فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو وہاں فرعون کی بولتی بند ہو گئی اور بہکی باتیں کرنے لگا. تو یہ فلسفی پھر پریشان ہو گئے. انہوں نے پھر وہاں یہ کہا، فلسفی کیا ہے، متکلمین بھی، یہ متکلمین جو فلسفی سے بھی اچھے ہیں، معتزلہ کے بھی خلاف ہیں، متکلمین اشاعرہ ماتریدیہ جو دیکھنے میں سنی لگتے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو سوال کر رہے تھے ماہیت کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کو ماہیت کا پتہ نہیں تھا، جواب نہیں دے پائے. نعوذ باللہ. یہ ہم گزر چکا، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے اس پر اچھی بھلی ان کی کلاس لی ہے، ان کی اشاعرہ ماتریدیہ متکلمین کی جو بہت مہذب لوگ ہیں، کہ انہوں نے ان کو بھی قرآن سے یہ سمجھ آیا. کیونکہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو کہ ان کا اصل دین ہے، اصل بیس ہے، جو یعنی اصول ہیں دین کے، وہ ہے الادلۃ العقلیہ، یعنی وہ عقلی دلائل جو فلسفہ یونان سے ماخوذ ہیں، وہ کہیں ان میں کہیں ڈیفیکٹ نہ ثابت ہو جائے. قرآن کی آیت کی تعویل کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑے لاجواب ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ فلسفہ جو یونانی فلسفہ ہے وہ غلط نہ ثابت ہو، جبکہ وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں کے لیے چند ایسے نکات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدے کا سبجیکٹ جو بہت وسیع ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. ابھی ہم صرف اس کے ظاہری عبارتیں پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پر اتنی بحثیں ہیں، کنویں کی طرح گہری کھائیاں ہیں، ہر کھائی میں اتر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا علم ہے. یہاں امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اپنے انداز میں وہ نحویوں کا اور معتزلیوں کا جواب دے رہے تھے اس کتاب میں، لیکن امام علامہ ابن باز رحمہ اللہ پہنچ گئے وہیں پر جہاں وہ جواب دے رہے تھے، اور کہنے لگے فرمانے لگے فلا سبیل الی التخلص من هذا الاعتراض. اعتراض تھا کہ لا الہ فی الوجود الا اللہ،
کہ تم جب موجود اور وجود کا لفظ پیش کرتے ہو تو یہاں معنی یہ بنتا ہے کوئی بھی معبود باطل دراصل موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ برحق ہے، تو اللہ ہی موجود ہے۔ جب آپ کہیں گے نا، دیکھیں ہم نے کہا نا کہ موجود، انہوں نے کہا موجود، ہم نے کہا حق، تو ہم نے لفظ الجلالہ الا اللہ یہ اس کا بدل ہے، مطلب یہ معنی اس کے ساتھ متصل ہوگا، ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ اگر یہ کہو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اگر یہ معنی کرو گے، یہ لفظ پیش کرو گے تو اس کا مطلب بنے گا اللہ کے علاوہ کوئی برحق نہیں ہے۔ معبود تو ہیں اللہ کے علاوہ، باطل ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی برحق نہیں، سب باطل ہیں۔ اور یہاں کیا بن رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس معنی کا یہ اعتراض ہے اب کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، موجود تو ہے۔ قرآن میں اس کے دلائل دیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور جبکہ انہوں نے بذات خود اپنے آپ پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے آلہہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی مدد نہیں کی، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علاوہ کتنے آلہہ کا اس بات کیا کہ ان کے آلہہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ موجود ہیں، انہوں نے تو کوئی مدد نہیں کی۔ مطلب نفی کس چیز کی ہے کہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، مدد کی نفی کی، لیکن ان کا وجود تو ثابت ہے نا۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ان کی مدد کیوں نہیں کی، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اعتراض سے جان نہیں چھڑا سکتے یہ نحوی، نہ معتزلی، نہ اشعری، نہ ماتریدی، جتنے بھی بڑے بڑے آج کل اسکالر ہوتے ہیں، اس دور میں ائمہ ہوتے تھے، امام ہیں، اس دور میں ہر آدمی امام ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اور کسی کو یہ نصیب نہیں ہو رہا، یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ یہ قرآن کو پڑھ کے قرآن کے مطابق لفظ لے آئیں، کسی کو توفیق بھی نہیں ہو رہی۔ تو امام ابن باز رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کہ شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ بہت زور آزمائی کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی بات نہیں چل رہی، کیونکہ وہ بھی دو ٹوک جواب نہیں دے رہے، وہاں یہ لفظ حق لے کر آ جاتے تو جواب ختم ہو جاتا۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کی یہ تعلیق جو ہے، یہ جو کمنٹس ہیں، یہ اس کے ساتھ چھپتے ہیں اب کتاب میں، اس کے بغیر یہ شرح جو ہے ناقص ہے۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کا جو جواب ہے ابن باز کے جواب کے بغیر ناقص ہے، طالب علم کو سمجھ نہیں آتا۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا لا سبیل الا التخلص من هذا الاعتراض، یہ جو اعتراض اب لاگو ہو گیا کہ تم کہتے ہو کوئی بھی موجود نہیں ہے اور جبکہ سب کچھ موجود ہے۔ وبیان عظمت هذه الکلمہ، اس کلمے کی عظمت نہیں بیان ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہ جواب دیا جائے۔ اور فرماتے وَأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الْمُبْطِلَةِ لِآلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ وَعِبَادَتِهِم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ کلمہ توحید کا یہ حق ادا ہوتا ہے اگر یہ موجودن لگا دیں،
इसके साथ कलमा तौहीद का हक अदा नहीं होता। ये साबित नहीं होता फिर कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह से, कलमा तौहीद से मुशरिकीन के माबूदान बातिला का रद्द हो रहा है। आप रद्द करके दिखाओ। ये मौजूद भी लगाते हो और फिर मुशरिकीन के जो माबूदान बातिला हैं उसका रद्द कैसे करोगे? शिरक, अल्लाह की इबादत में शिरक का रद्द कैसे कर सकते हो? इल्ला बितक़दीरिल खबर बिगैरि मा ज़करहु नुहात, इल्ला ये कि हम यहाँ वो लफ्ज़ लेकर आए जो नहवियों ने, उसके अलावा जो नहवी लफ्ज़ लेकर आए हैं मौजूदुन, उन इस लफ्ज़ के अलावा कोई और लफ्ज़ लेकर आए, और वो है हक़्क़ुन, कलिमतु हक़्क़ुन, लिअन्नहा हियल्लती तुवद्दिहु बुतलान जमीइल आलिहा, क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ ही हम तमाम माबूदान बातिला के बुतलान को वाज़े कर सकते हैं। और ये कुरान से लेकर आए हैं, कुरान में तफसीर है इसकी, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल। ये नहीं कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल मौजूद व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही गैर मौजूद, ये नहीं कहा। अब उन्होंने अपनी जान कैसे छुड़ाई मुअतज़िलियों ने? हम तो माहियत का इनकार कर रहे थे, पकड़े गए ना वहाँ, नहीं हम तो वजूद का इनकार नहीं कर रहे थे, हम तो माहियत का। ये माहियत क्या होती है वजूद के अलावा? वजूद और माहियत अलग अलग होती है। ये फलासिफा का एक फलसफियों की एक लॉजिक थी कि वो जो है वो वजूद को और माहियत को अलग अलग एक फ़लसफ़ा पेश करते हैं। अब वो फ़लसफ़ा तो जितना फ़लसफ़ा दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। अब दिमाग में आप 20 सरों वाला इंसान सोच लो और 40 उसके पैर हों, 50 उसके हाथ हों, जितना मर्जी सोचते जाओ, हकीकत में क्या है? हकीकत तो नहीं बन सकती दिमाग से सोचने से। हाँ, दिमाग से सोच लो कि ये जी इंजीनियर हैं, इनका इंजीनियरिंग साथ में बैठी और इंजीनियर साहब इधर बैठे हैं, जहन में सोच सकते हैं, हकीकत में कभी देखा? हाँ जी, आप इंसान हैं, आपका ये वजूद है और वजूद के जितने भी आज़ा हैं, जिन माहियत जो है आपकी वो पीछे बैठी है। वजूद अलग है और माहियत अलग है। तो वो एक दिमागी हवा है, दिमाग में जिस तरह मर्जी सोचते जाओ। ये फलासिफा ने यही बात शुरू में आई थी। फलासिफा ही की लॉजिक थी ना कि एक ऐसी ज़ात का तसव्वुर जिसकी ना कोई सिफत है, ना कोई नाम दे सकते हैं उसे, ना कोई सिफत बयान कर सकते हैं उसकी, अल्लाह एक ऐसी ज़ात है। तो इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमतुल्लाह ने उनका दिमाग को फोड़ के रख दिया। फरमाया कि ऐसा तो दिमाग में ही सोच सकते हो आप, बाहर कोई ऐसी चीज़ दिखाओ ना, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी कोई भी सिफत ना हो। अब यहाँ आके भी फलासफा की दिमागी जो है बीमारी ज़ाहिर हो गई और वो मुअतज़िला लेकर आए, फिर भाग खड़े हुए। हम तो माहियत का इनकार कर दे, आगे कुछ भी नहीं, फिर रुजू नहीं किया, क्योंकि उसी गार से निकल कर आते हैं, फिर वापस वहीं भाग के पनाह ले लेते हैं। ये नहीं कि उस गार को छोड़ें। गार जो है जहाँ से जहमी पैदा होते हैं, कभी उधर से थोड़ा आगे बढ़कर दूसरा लिबास पहन कर आ जाते हैं मुतकल्लिमीन की शक्ल में। गार एक ही है जहां से ये निकल कर आते हैं। लिहाजा यहाँ जो असल बहस है वो है मुअतज़िला और नहवियों के साथ। असल जो मौजू है यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की नहवी तरकीब, वो क्या है? जब आप नहवी तरकीब में आ जाएंगे, कोई भी मुतकल्लिम हो, अशअरी मातुरीदी हो, मुअतज़िली हो, फ़लसफ़ी हो, वो नहवी तरकीब में आएंगे, वहाँ बात खुलेगी कि वो क्या चाहता है। अगर वो लफ्ज़ हक़्क़ुन नहीं पेश करता तो फिर मौजूदुन का मतलब वो खुद बताए। हमने तो सिर्फ सवाल करना है। अब हमारे इर्द गिर्द या तो
نحوی کون ہے، جس طرح ہمارے اردو ادب میں کون ہوتے ہیں آگے آگے اردو ادب، اسی طرح نحویوں میں اور مفسروں میں ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے معتزلیوں نے کام کیا ہے. تفسیروں میں بھی بہت سارے مفسر ہیں معتزلی ہیں، جیسے زمخشری، کشاف، اور اس طرح باقی اکثریت متکلمین کی ہے. یعنی آئمہ کے جو مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، یہ جتنے اکثر بعد میں آنے والے مفسرین، فقہا اور نحوی اکثر اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اشعری ماتریدی سے. یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک جو سنی مسلک ہے اس سے نہیں، جو امام طحاوی کا ہے اسماء و صفات میں، وہ متاثر ہے اشاعرہ سے، ماتریدیہ سے. جب ہی پھر ایک طالب علم جو دھوکہ کھاتا ہے، ادھر سے امام ابو حنیفہ کا نام سنتا ہے، امام شافعی کا نام سنتا ہے، تو اسے تو مسلک اہل سنت سے محبت ہے، اور کتاب کے مصنف کو دیکھتا تو لکھا ہوا حنفی، شافعی، وہ سمجھتا یہ ائمہ اہل سنت ہیں، لیکن اس نے صدی نہیں دیکھتا کہ کون سی صدی کا ہے، کیونکہ صدی بھی تو ہے کچھ صدیوں کے بعد جو ہے یہی نسبتیں جو ہیں اہل بدعت نے اپنے ساتھ لگا لی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ احناف یا ائمہ شوافع اہل بدعت ہو گئے ہیں، اہل بدعت گھس گئے ہیں ان صفوں میں، ان نسبتوں کے ساتھ. ہمارے پاکستان میں کتنے قسم کے حنفی ہیں، تو حنفی نام لگانے سے کیا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ اب تو سلفی بھی نام چلتا ہے. اب تو اصل چیز دیکھنی پڑے گی، اصل چیز دیکھیں، اصل حقیقت میں وہ سلف کے طریقے پر ہے، حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ائمہ اہل سنت کے راستے پر ہے، پھر مانیں گے کہ ہاں یہ سنی ہے، یہ صحیح العقیدہ ہے. اب نسبتوں سے دھوکے دینے لگ گئے ہیں لوگ کئی صدیوں سے. بہرحال تھوڑا سا بھی اگر ایک طالب علم توجہ دیتا ہے عقیدے میں تو اسے اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرتا ہے کہ وہ فوراً دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. اتنی تو عام سے آدمی کو بھی بصیرت ہوتی ہے، عام یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھو نا، ایک عام سا نمازی ہے، اسے پتہ چل جائے گا. آپ ایک ہی لباس لے لیں، ایک ہی قسم کا، ایک تبلیغی کو پہنا دیں، دوسرا کسی اور مطلب اہل حدیث کو پہنا دیں، کسی بریلوی کو پہنا دیں، کسی بھی مختلف فرقوں کے لوگوں کو پہنا دیں یا مختلف تنظیموں کے لوگوں کو، ہو ایک ہی لباس، دیکھنے میں سب ایک طرح کے لگیں. عام سا نمازی جو ہی وہ بولتا جائے گا پہچانتا جائے گا کہ یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا. اس کو اتنا شعور ہے. تھوڑا سا جب آگے علم حاصل کرتا ہے آدمی تو اسے اس سے زیادہ شعور حاصل ہو جاتا ہے. کتاب کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاہے 10ویں صدی کا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلف کی اتباع